وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 11 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ورس نمبر 87 سے لے کر ورس نمبر 96 تک۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیزیں لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد آنے والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی زندگی چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 11 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ورس نمبر 87 سے لے کر ورس نمبر 96 تک۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیزیں لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔
یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد آنے والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی زندگی چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ تو چلیے اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ بینات سے معجزات مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ہے۔ روح القدوس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ ان کو روح القدوس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، اور قدوس سے مراد ذات الہی مراد ہے، اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے۔ ابن جریر نے اسی کو صحیح تر قرار دیا ہے، کیونکہ المائدہ آیت نمبر 10 میں روح القدوس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہیں، اس لیے روح القدوس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی۔ ایک اور آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین فرمایا گیا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، اے اللہ روح القدوس سے اس کی تائید فرما۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ روح القدوس سے مراد حضرت جبریل ہی ہے۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یعنی ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر ہے۔ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ پس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو عند اللہ نامقبول ہے، یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔
جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آئے دن کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اسی لیے جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے، اور یہ جو فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صوفیہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے عالم کی بھتیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی، پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا، چچا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد: اللہ کی قسم ہاں۔ چچا: کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد: ہاں۔ چچا: پھر کیا ارادہ ہے؟ والد: جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے، گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا۔ جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے۔ یہ ایک تعریض اور نہایت لطیف تعریض ہے ان کی دنیا پرستی پر۔ جن لوگوں کو واقعی دار آخرت سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر مرے نہیں جاتے اور نہ موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کا حال اس کے برعکس تھا۔ غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے، جیسا کہ تفصیل گزری، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا کہ تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔ یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات اور دلائل اس بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کفر و انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کے سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کی کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، دوسرے اس کو پلا دی گئی، اس سے تعبیر کیا گیا کیونکہ پانی انسان کے رگو ریشہ میں خوب دوڑتا ہے جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا، یعنی عصیان اور بچڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے
اسے موت سے ہمکنار کر، یعنی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، جیسا کہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اسی لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی مباہلہ نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ موت کی آرزو تو کجا، یہ تو دینوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکے گی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دوسرے جہنمی، کیونکہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے، تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہو جاتی۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کا اعراض اور گریز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گو وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔ شکر الحمدللہ، ہمارے سورہ بقرہ رکوع نمبر 11 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا اور آس پاس تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔